الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے محرم الحرام کی 10 روزہ محافل کے سلسلہ میں آج 9ویں محفل پاک ہے، جس میں ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے شہزادے امام علی مقام امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے اور 15 رمضان المبارک ہے، 3 ہجری کا سن ہے۔ مدینہ شریف میں نبوت کے گھرانے میں ایک خوبصورت چراغ چمک رہا ہے۔ وہ چراغ جو اہل بیت کے اندر چمکا، اس کا نام حسن بن علی ہے۔ یعنی مدینہ شریف آ کر اہل بیت کے گھر جس کی سب سے پہلی آمد ہوئی اور خوشیوں کا سما بن گیا، وہ آنے والی شخصیت حضرت حسن بن علی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کے نواسے کی خبر دی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی سے تشریف لائے، اپنے نواسے کو اپنی باہوں میں لیا اور دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کے اندر اقامت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ اذان و اقامت پڑھنے کے بعد اب آئی باری گھٹی دینے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شہد لے آؤ، کھجور لے آؤ، کسی چیز کا تقاضا نہیں فرمایا، بلکہ زبان نبوت حضرت حسن کے منہ میں ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لعاب دہن چسوایا گھٹی کے طور پر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی اس کا نام رکھا ہے بچے کا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ سے پہلے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ آپ کی اجازت کے بغیر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں؟ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے ہی نام رکھنا ہے۔ اذان بھی آپ نے پڑھی ہے، اقامت بھی آپ نے پڑھی ہے، گھٹی بھی آپ نے دی ہے، اب نام بھی آپ نے رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق پوچھا، چلو رکھا نہیں، کوئی سوچا ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، میرا خیال تو ہے کہ اس کا نام صبر رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اس کا نام نہ میں رکھتا ہوں نہ تم رکھو، اس کا نام اللہ عطا فرمائے۔ اتنی ہی دیر میں حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کا نام حسن رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ نام اللہ کی طرف سے رکھا گیا، اذان اللہ کے نبی نے پڑھی، گھٹی بھی اللہ کے نبی نے عطا فرمائی، اور 7 دن گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عقیقہ فرمایا اور پھر بال بھی کٹوائے۔ سر کے بالوں کی مقدار برابر چاندی صدقہ کی گئی اور ان بالوں کو محفوظ کر لیا گیا۔ یہ سارا عمل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ نام بھی خود رکھا اور اذان بھی خود پڑھی، گھٹی بھی خود دی، عقیقہ بھی خود فرمایا اور 7ویں دن بال بھی خود کٹوائے۔ اپنے نواسے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت اتنی تھی، اتنا پیار تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حب رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ حب رسول اللہ کا معنی ہے رسول اللہ کے محبوب۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ رسول اللہ کے رسول اللہ سارے زمانے کے محبوب ہیں اور اسامہ رسول اللہ کا محبوب ہے۔ اتنا پیار کرتے حضور اسامہ بن زید۔ یہ فرماتے ہیں میں ایک دن رات کے پچھلے ٹائم کچھ رات کا حصہ گزر چکا تھا، میرے دل میں خیال آیا رسول اللہ کی زیارت کرتے، محبت تھی ان کو۔ میں آیا، تھوڑا سا دروازہ لاک کیا، حضور دروازے پہ تشریف لائے تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چادر کے اندر کسی چیز کو لیا ہوا تھا۔ میں دیکھتا رہا بھئی یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو اتنا نہیں ہے، تو یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آخر میں نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے چادر ہٹا دی تو میں نے دیکھا ایک سائڈ پہ حسن تھے، دوسری پہ حسین تھے۔ یعنی اتنی محبت کے دروازہ کھولنے بھی گئے تو ان کو ساتھ اٹھایا ہوا ہے اور مجھے فرمایا یہ دیکھ لو یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور صرف اتنا نہیں فرمایا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ یہ دعا ہمیں بھی مل گئی۔ ہم الحمدللہ حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت فرماتا ہے۔ اور قیامت تک جو جو ان شہزادوں سے پیار کرے گا اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اللہ اس سے پیار کرے گا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ان شہزادوں کو ساتھ لیا اور آ کے ان کو بٹھا دیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھائی، ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کیا تو طویل ہو گیا۔ بعض نے روایات میں یہ ہے کہ پہلے سجدے میں گئے تو سجدہ لمبا ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حیران ہو گئے بھائی اتنا سجدہ کیوں لمبا ہو گیا؟ آخر نماز مکمل ہو گئی۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک اتنا طویل سجدہ ہم نے نہیں دیکھا جو آپ نے آج کیا ہے، ایک سجدہ لمبا اور ایک چھوٹا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا یہ کہ تم نے دیکھا کہ یہ میرے بچے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نماز شروع کر دی، میں سجدے میں گیا تو یہ میری پشت پر سوار ہو گئے۔ اب میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو نیچے ہٹا کے تو سر سجدے سے اٹھا لوں، جب یہ خود اتر گئے تو پھر میں نے سر سجدے سے اٹھایا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ عبادت خدا کی ہے، لیکن نواسوں سے اتنا پیار ہے کہ سجدے کو طول دے دیا، ان کو تکلیف دینا گوارا نہ کیا۔
بلکہ ایک روایت میں تو یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یہ میری پیٹھ پہ کھیلنا شروع ہو گئے، میری پیٹھ پہ کھیلنا شروع ہو گئے تھے، تو میں نے اچھا نہ سمجھا کہ ان کے کھیل میں خلل آئے، تو یہ جب خود اتر گئے تو پھر میں نے سر سجدے سے اٹھایا۔ اب تھوڑا سا سمجھیں بات کو، ایک طرف اللہ کی عبادت ہے اور ایک طرف ان کا کھیلنا ہے، سمجھ آئیے؟ لیکن پیار دیکھے رسول کریم کا، کیونکہ محبوب خدا کو بھی پتا ہے کہ جس خدا کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ خود خدا ان سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی محبت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے۔ حضرت سیدہ طیبہ ان کی امی جان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں، زندگی ظاہری مبارک زندگی کے آخری ایام میں ان دونوں شہزادوں کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی وراثت سے ان کو کچھ دے دیں، ان کو آپ کچھ دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن کو میں نے اپنی شجاعت اور سرداری عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ سرداری عطا فرمائی، اور ایک روایت میں ہے میں نے حسن کو حوصلہ اور سرداری عطا فرمائی، اور حسین کو میں نے جرت اور سخاوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا، جو وہ مسئلہ لے کے باغ فتق کا رولا ڈال رہے ہیں، اگر نبی علیہ السلام نے اس طرح کی وراثت دینی ہوتی تو آج کیوں نہیں دی؟ بھئی اتنے ایکڑ اس کی ہے، فلاں باغ اس کا ہے، فلاں جناب اس کا ہے۔ آج بھی رسول اللہ نے کیا دیا؟ ظاہری جائیداد کوئی نہیں دی، فرمایا اس کو میں نے اپنی سرداری روب عطا کر دیا حسن کو، اور اس کو حسین کو میں نے جرت اور سخاوت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں، اور حضرت حسن کو دیکھ کے فرمانے لگے یہ میرا شہزادہ میری سرداری کا وارث ہے، اور یہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، صلح کا باعث بنے گا۔ اور ایسا ہوا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر مسند نشین ہوئے۔ تقریباً 6 مہینے آپ مسند خلافت پہ رہے۔ اتنے میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا خلافت کے حوالے سے۔ جناب امیر معاویہ کی طرف سے کچھ تعداد تھی، اور اس طرف حضرت حسن کی بیعت کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اختلاف بڑھتے دیکھا اور نظر آیا کہ یہ جنگ طویل ہو جائے گی اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا، دونوں طرف ہی مسلمان ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سچا ہونا تھا جو آپ نے فرمایا تھا کہ 2 مسلمانوں کے درمیان حسن صلح کروائے گا۔ آپ نے سارے اپنے ماننے والوں کو، مریدین کو، معتقدین کو بلایا، اور بلا کے فرمایا بیعت کرتے ہوئے میں نے ایک شرط لگائی تھی، تمہیں یاد ہے؟ سب نے کہا جی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میری یہ شرط تھی میں جس سے صلح کروں گا اس سے تم بھی صلح کرو گے، جس سے میں جنگ کروں گا اس سے تم بھی جنگ کرو گے۔ جی ہمیں یاد ہے یہ شرط۔ فرمایا میں امیر معاویہ سے صلح کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے مدینہ شریف میں کوئی خون خرابہ ہو اور مسلمانوں کا نقصان ہو۔ میں صلح کر رہا ہوں، اور خلافت کے معاملے میں میں یہ سارا مسلمانوں کی حکمرانی اور خلافت کا نظام جناب معاویہ کے سپرد کر رہا ہے۔ سب نے کہا جی آپ اس پہ راضی ہیں؟ تو آپ نے خود فرمایا جس سے آپ صلح کریں گے ہم بھی صلح، تو آپ کی اگر جناب امیر معاویہ سے صلح ہے تو پھر ہماری بھی صلح ہے۔ اس کے بعد آپ نے مسند خلافت کو چھوڑا اور گوشہ نشین ہو گئے۔ جناب امیر معاویہ مسلمانوں کی ملوکیت کا یہاں سے آغاز ہو گیا۔ اب بہت ساری یہاں باتیں ہیں، میں مختصراً 1-2 عرض کرتا ہوں۔ جناب امام حسن نے
حضرت امیر معاویہ سے صلح کس بنیاد پہ کی کہ خون خرابہ نہ ہو، فساد مسلمانوں کے اندر نہ آئے، ایک وجہ یہ تھی۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تھا، حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 سال خلافت رہے گی۔ کتنے سال؟ اس کے بعد ملوکیت، بادشاہی نظام شروع ہو جائے، اور وہ امام حسن کے جب 6 مہینے پورے ہوئے تو 30 سال مکمل ہو گئے۔ اب ہونا ہی تھا جب رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی، جب 30 سال مکمل ہو گئے بھلا خلافت آگے چل سکتی تھی؟ جب رسول نے فرما دیا، اس وجہ سے بھی ہو گیا معاملہ۔ اور پھر یہاں آ کے لوگ تنازع بنا لیتے، اور اتنا تنازع بنایا ان بدبختوں نے کہ اس صلح کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں امام حسن بھی نعوذ باللہ غلط ہے۔ امیر معاویہ کو تو وہ اچھا سمجھتے ہی نہیں، ساتھ امام حسن کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ سنا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں۔ کس وجہ سے؟ اور ان کی کتابوں میں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں وہ باتیں لکھی ہیں جو یہ بتا نہیں سکتے، اگر بتائیں تو ان کے اپنے شیعہ ان کے ذاکروں کے گلے کاٹ دیں۔ اس طرح کی باتیں، یعنی امام حسن کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ جب انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تو نعوذ باللہ کافر ہو گئے، لکھا ہوا ہے ان کی تاریخوں میں، کتابوں میں۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں امام حسن نے غلطی کی ہے، لہذا ہم نے آج کے بعد ان کی نہ مجلس بنانی ہے، نہ ان کا ذکر کرنا ہے، نہ ان کے نعرے لگانے ہیں۔ نام ہی نہیں لیتے، صحیح بات ہے، کیوں کہ وہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ لہذا یہ عقیدہ اپنا پختہ کر لیں اور مان لیں، جو کام امام حسن نے کیا وہ نبی کی بشارت سے کیا، جو کام امام حسن نے کیا ہم اس فیصلے پہ راضی ہیں۔ بھلا وہ کون ہو سکتا ہے جو امام حسن کو امام تو مانے لیکن ان کے فیصلے پہ راضی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت تو کرے لیکن ان کی بات نہ مانے؟ لہذا ہمارا یہ نظریہ ہے، جو امام حسن نے کیا وہ صحیح کیا اور ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں، اور جناب امیر معاویہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور امام حسن کا فیصلہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن شان یہاں امام حسن کی جناب امیر معاویہ سے کئی درجے بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئیے؟ یہ ہمارا اہل سنت کا نظریہ ہے۔ مقام کس کا بلند ہے؟ امام حسن کا، لیکن جس سے انہوں نے صلح کر لی تو ہم کون ہوتے ہیں لڑائی کرنے والے؟ ہم ان کے فیصلے کو سرخم تسلیم کرتے ہیں اور ہم ان کو اپنا رہبر و رہنما سمجھتے ہیں۔ اور امیر معاویہ جو کہ صحابی ہیں، اور ہر صحابی کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر دیا، اور ان کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو جب رب راضی، آل خود راضی، امام حسن راضی، تو جو ناراض ہو پھر نہ وہ قرآن کا، نہ آل کا، نہ نبی کے فیصلے کا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ نے شہادت پائی، اور زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ وہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ کیا کہاں تک ہوا، کیسے ہوا، بہرحال آپ نے شہادت پائی، اور بزرگوں نے لکھا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پوشیدہ تھی، اور ظاہری طور پر امام حسن کی یہ شان مقام تھا کہ آپ جب کھڑے ہوتے تھے تو منہ مبارک سے لے کر ناف مبارک تک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک نظر آتی، اور جب دونوں کھڑے ہو جاتے تو پھر پورا جس قد و کاٹ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کا ہو جاتا، یعنی جس میں مبارک کا اوپر والا حصہ امام حسن کا حضور سے زیادہ ملتا تھا اور نچلا حصہ امام حسین کا حضور سے زیادہ ملتا، اور جب دونوں اکٹھے ہوتے تو وہ شکل مصطفیٰ بن جاتی۔ سبحان اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ہم امام حسن کے بھی غلام ہیں، امام حسین کے بھی غلام ہیں، اس لیے ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں اپنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسن یا حسین، دونوں اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اور جہاں حسینیت
زندہ باد کا نعرہ لگے، وہاں حسنیت زندہ باد کہیں، حسنیت زندہ باد حسنیت زندہ باد حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد وہ تو ویسے مردہ باد، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آخر دعوانا